रहीम प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, चंद दिन पहले फेसबुक पर अपने पेज पर एक क्वेश्चन किया गया था कि कबूतर बीमार क्यों होता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने उसका रिप्लाई किया, उसका कमेंट में उसका अपनी अपनी सोच और समझ के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। खालिद हटक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मोहतरम है मेरे लिए, और बड़ा उन्होंने करीब करीब जवाब दिया उसके। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह करीम ने दूसरे तमाम जानदारों की तरह इस परिंदे को भी अंदरूनी तौर पर एक ख़ास तवाज़न और तनासब से पैदा किया है। तो यानी इसके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ जितने भी अज़ा हैं, जिनमें दिल, गुर्दा, फेफड़े, दिमाग, जिगर और मैदा वगैरह, जब तक सारे अपने कुदरती अफ़ाल ठीक तरीके से अंजाम देते रहते हैं, ये तवाज़न जो है वो कायम रहता है। और जब ये सिलसिला रुकता है या इसको कहीं पर स्टॉप लगता है, तो इसमें मुख्तलिफ खराबियाँ पैदा होती हैं। तो इससे अज़ा का जो है तवाज़न जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। हम इस गैर मतवाज़न सूरत हाल को उर्फ़ आम में बीमारी का नाम देते हैं कि हमारा परिंदा बीमार हो गया। असल में होता क्या है कि उसके अंदर का जो तवाज़न है, जो जैसे मैंने मुख्तलिफ अज़ा बताए हैं, उनके दरमियान जो अल्लाह पाक ने तो तवाज़न और तनासुब पैदा किया है, उसमें किसी किस्म का बिगाड़ पैदा होता है तो बीमारी जन्म लेती। तो जब बीमारी जन्म लेती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ज़ाहिरी बात है कि बीमारी के बाद सेहत भी, और बीमारी के जो तदारुक हैं और वो हर चीज़ सेहत भी पैदा की। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानों के अंदर एक निज़ाम पैदा कर दिया कि उस निज़ाम में इंसान का जो भी अज़ा मुतासर होता है, उसमें तमीर व मरम्मत चलती रहती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे परिंदों की तरह, इस जानदारों की तरह कबूतरों को भी एक अंदरूनी तौर पर एक निज़ाम से नवाजा, और एक जो इसकी अंदरूनी मशीनरी है उसको तवाज़न को कायम रखने का भी बंदोबस्त किया है। तो जिस्म का जब कोई उज़्व जब भी खराब होता है तो जिस्म का जब कोई उज़्व खराब होता है या उसमें तब्दीली आती है, तो वो जो गैर मुतवाज़न निज़ाम जिस्म का उस उज़्व के मुतासर होने की वजह से होता है, तो जिस्म के टिश्यूज़ जो हैं उसकी फौरी तौर पर तमीर व मरम्मत में लग जाते हैं और जिस्म का तवाज़न बहाल करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस तरह इसी इस्लाही मुरम्मत के निज़ाम को क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कहते हैं। हम आज का हमारा मौज़ू भी यही है कि हम आज बात करेंगे इम्यूनिटी पावर पे, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूतर के अंदर पैदा किया है, हम उस पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा मौज़ू है कि मुमकिन है कि आप इसके दौरान में बोरियत महसूस करना शुरू कर दें, लेकिन ये आपके शौक़ के लिए एक इंतहाई अहम मौज़ू है, क्योंकि मैं इसमें से बीमारी और अमवात, मुख्तलिफ बड़े कीमती परिंदों की अमवात में से और बीमारी में से निकला हूँ। तो मैंने उस चीज़ में जो नोट की है चीज़, वो ये है कि आपका बीमारियों से ज़्यादा आपका ये अहम है कि आप परिंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों को आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है क्या, असल में अगर हम बिल्कुल इसको आसान अल्फाज में बयान करना चाहते हैं, तो ये परिंदे के अंदरूनी निज़ाम की एक डाल है, डाल शील्ड, जो कि पुराने ज़माने में आप देखते हैं फ़ौजियों के पास होती थी और सोल्जर्स के पास होती थी, और वो उस शील्ड से कोई भी वार जो है वो रोकते थे। उन्होंने हाथ में एक दांत की
وہ ڈال پکڑی ہوتی تھی. تو یہ اندرونی نظام کی اللہ تعالیٰ نے پرندے کو ایک ڈال دی ہے. وہ جو ہے اس ڈال کے ذریعے ہر طرح کا حملہ، چاہے وہ اندر سے ہو باہر سے ہو، اس سے پرندے کو محفوظ رکھتی ہے، تاکہ اس کے جسم کا قدرتی جو توازن ہے وہ برقرار رہ سکے. اس کی بالکل سمپل سی سادہ سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے خون کو ایک مناسب طریقے سے اور مناسب رفتار سے جسم میں رواں کر دیا ہے، اور دل کی دھڑکن ایک خاص توازن سے وہ دھڑک رہا ہے. دل اس نے 1 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں ایک خاص توازن سے دھڑکنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اسی چیز کا نام توازن ہے. جب یہ توازن بگڑتا ہے، آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، آپ کے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی، یا پھر آپ کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا، تو یہ اندرونی توازن برقرار نہیں رہتا. تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی طرح کبوتر میں بھی یہ چیز پیدا کی ہے کہ جب اندرونی توازن خراب ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اندر کا نظام ہے اس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توازن اور غیر متوازن کی جو کشمکش ہے یہ جانداروں میں ہر وقت لگی رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی اور مستقل امر ہے جو کہ پہلی سانس سے پرندے کی یا جاندار کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ پرندہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پرندہ تب بیمار ہوتا ہے جب اس کا پوٹ رک جاتا ہے، کسی نے کہا کہ تب بیمار ہوتا ہے جب وہ جراثیمی حملہ ہو جاتا ہے. تو میں نے چیک یہ کیا کہ بنیادی طور پر ہم لوگ بالکل سطح پر رہتے ہیں، اس کے جو بیماری کی جڑ ہے اس تک نہیں پہنچتے کہ یہ بیمار کیوں ہوتا ہے. پیارے دوستو، پرندہ بیمار تب ہوتا ہے جب اس کے اندر کا قدرتی جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ بیماری پیدا کرنے کی وجوہات کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے. اب یہ جو وجوہات ہیں یہ کس ماحول سے پیدا ہو رہی ہیں؟ شدید موسمی اثرات ہیں، نمی کے تناسب میں بگاڑ ہے، یا ناقص فیڈ اور پانی وغیرہ ہے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. چاہے کوئی جراثیمی حملہ ہو، اس کا کوئی جراثیم اس کا باعث بن رہا ہو، ہر دونوں صورتوں میں جبکہ بیماری کی وجوہات کے مقابلے میں قوت مدافعت کا نظام، یاد رکھیں یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہر دونوں صورتوں میں جب بیماری کی وجوہات کے مقابلے میں قوت مدافعت کا نظام ہار جائے تو پھر پرندہ بیمار پڑ جاتا ہے. یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی، اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرندہ جو ہے اس کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے 2 باتیں انتہائی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قوت مدافعت کا نظام اتنا مضبوط ہو کہ مختلف جراثیم کا نہ صرف مقابلہ کر سکے بلکہ قدرتی توازن جو ہے وہ بھی برقرار رہ سکے. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ ان وجوہات پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ قوت مدافعت کے نظام کو کمزور کرتی ہیں اور برباد کرتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو قوت مدافعت کی قدرتی ڈال کو کمزور کر سکتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پرندے کے اندر پیدا کر دی ہے. تو ایسے کون سے بیرونی عناصر ہیں جو کہ پرندے کی اس ڈال کو کمزور کرتے ہیں؟ تو دوستو اس کے لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور دوسرا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس جو قدرتی ڈال ہے جب کمزور ہو جاتی تو اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، قوت مدافعت کو کمزور کرنے کی جو ایک بڑی وجہ بیان کی گئی ہے وہ ہے ان بریڈ، جبکہ مطلب یہ ایک بہت جاہلانہ سوچ ہے کہ
پیور اور کراس کا جو ہمارے ہاں ایک مدت سے چلتا آ رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے بہت سی اعلیٰ جو نسلیں ہیں وہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا، خانہ خراب ہو گیا ان کا، وہ اس وجہ سے کہ وہ جب آپس میں لگ کے ان کا قدرتی جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ بیماری آئی تو کھڈے کے کھڈے ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک ہی نسل کے بہت سارے پرندے ہیں اور وہ ایک عرصے سے ان کو آپس میں ہی ان کو کراس کرتا آیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں کراس کرتے کرتے قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ 3 طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک تو کبھی کبھار اس طرح سے متاثر ہوتا ہے کہ پرندوں میں بیماری کے آگے جو مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، کبھی وہ جسمانی طور پر ہو جاتا ہے، کبھی وہ ذہنی طور پر بھی سامنے آتا ہے کہ پرندوں میں آہستہ آہستہ عقل مندی، سیان یہ کم ہو جاتی ہیں، پرواز کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک یہاں پر یہ بھی بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس پرندے کا قوت مدافعت کا نظام پیدائشی طور پر کمزور ہو، دوستو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جسٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کا جھٹکا لگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا تو بچا لیا، ادروائز وہ مر جائے گا۔ اچھا پیارے دوستو، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر ویڈیو دینے کے لیے ایک خاص لمٹ ہے، اس لیے میں ویڈیو کو 2 حصوں میں بنا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یہاں پہ اپلوڈ بھی ہو جائے اور آپ 2 حصوں کو آرام سے سن بھی سکیں۔ تو انشاءاللہ جو باقی ہے وہ میں ابھی آپ کو دوسرے حصے میں بتاتا ہوں کہ باقی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے قدرتی جو قوت مدافعت ہے اس کا نظام متاثر ہوتا ہے۔